حدیث کے مطلقاً حجت ہونے کا انکار الحاد ہے، اور من گڑت روایات کو حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور عمل کرنے کی ترغیب دینا اور مخالفین پر کیچڑ اچھالنا یہ بدعت ہے۔ جس طرح کے انگوٹھے چومنے کے متعلق حدیثیں، اب جو عام روایات ہیں اور حدیث کی کتب ہے ان کے اندر یہ روایتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ محدثین نے صراحت کی ہے کہ بھئی یہ حدیثیں ساری کی ساری من گڑت ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو انگوٹھے چومنے کو بہت زیادہ ثواب سمجھتا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے کہتا ہے یہاں پہ انگوٹھے ضرور چومنے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو چومنا انگوٹھا ہے، عجیب بات ہے۔ نام کہاں سے نکلا؟ منہ سے، پھر تو اس کا منہ چومو، منہ بابرکت ہے، مذاق نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں، یہ منہ بابرکت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی منہ سے، اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو وہ منہ بابرکت ہے، جس سے حضور کا نام نکلا اس کا ہونٹ چومو، اس کا منہ چومو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اپنا یہ گند والا انگوٹھا پتہ نہیں اس کو پخانا کا کہ دھویا بھی نہیں دھویا، اب اس کو چوم رہے ہو۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زیادہ برکت والا اعلیٰ یا حضور کا؟ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار نہیں، آپ کی شان انسانوں میں سب سے بلند ہے، ایسا کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس وقت تو انگوٹھا نہیں چومتے، حالانکہ رب تعالیٰ کا نام زیادہ بابرکت ہے حضور کے نام کی بنسبت۔ اللہ کا نام لو تو انگوٹھا نہیں چومتے، حضور کا نام لو انگوٹھا چومتے۔ صحیح روایات کے اندر آیا ہے، صحیح ستہ میں روایات مروی ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کے دوران حضور نبی پاک نے فرمایا جب مؤذن جو الفاظ کہے جواب میں تم وہی الفاظ کہو۔ امام مؤذن کہے اللہ اکبر، تم کہو اللہ اکبر، وہ کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تم کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ، وہ کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تم کہو اشہدو ان محمد رسول اللہ، اب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ حضور کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، ہاں جی۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہو تو انگوٹھے چومنے۔ اذان کے جواب کی فضیلت کسی کو نہیں بتاتا، انگوٹھے چومنے کی بڑی فضیلت جو من گھٹ روایت ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت صحیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ٹھیک ہے، سیاست موجود ہے، آپ نے فرمایا مؤذن کے جواب میں وہ الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو اس کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو، انگوٹھے نہ چومو، حضور کی رسالت کی گواہی دو۔ حضور کی رسالت کی گواہی دینے کی بجائے جو ہے انگوٹھے چومنے لگ گیا، تو یہ بدعت ہے جس کا سنت سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف منکر حدیث جو صحیح احادیث کو بھی حجت ماننے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف یہ بندہ کہ من گڑت باتوں کو حدیث ماننے کے لیے تلا ہوا ہے اور اس پر بڑا زور دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے، 8-10 مسئلے ہر فرقے کے پاس کمپنی کی مشہوری کے لیے نا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی انگوٹھے چومو، تو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیونکہ اس کی کمپنی کی مشہوری اس بات سے ہوتی ہے، لہذا وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بھئی انگوٹھے چومو، اس بات پہ زور نہیں دیتا کہ بھئی اذان کا جواب دیا کرو۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے، جو کام واجب ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو ثابت ہی نہیں ہے اس پر اصرار کیا جا رہا ہے، یہ بدعت۔